پوری کوشش ہے کہ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور دور ہو۔ ہم دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ برطانوی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اسے ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں سمیت انہیں بھی ثالث کا کردار نبھانے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے امن مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کردار کی بھی تعریف کی۔ افغانستان یہ ضمانت نہیں دے سکا کہ اس کی سرزمین دہشت گرد استعمال نہیں کریں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران صدر ٹرمپ کی مداخلت سے جنوبی ایشیا بڑی تباہی سے محفوظ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم کا ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان سرگرم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات تقریباً 90 منٹ جاری رہی۔ امریکہ سے امن مذاکرات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کی جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن کاوشوں کو سراہا۔ مسعود پزشکیان نے کہا، امید ہے کہ پاکستان کی کوششیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنیں گی۔ ایران خطے کے اسلامی ممالک کے ساتھ مخلصانہ اور مستحکم تعلقات چاہتا ہے۔ خطے میں باہر کی طاقتوں کی مداخلت کم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کا اتحاد ناگزیر ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے پاک ایران تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا، حالیہ جنگی حالات میں دونوں ملک پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ پاکستانی عوام ایرانی قوم کے لیے دلی محبت اور احترام رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ محسن نقوی نے اسپیکر اور مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر کولباف اور وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کی۔ امریکی صدر نے موجودہ صورتحال کو طوفان سے پہلے کی خاموشی قرار دے دیا۔ جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی دھمکی، کہا ایران کے مفاد میں ہے کہ وہ معاہدے تک پہنچے، وقت ضائع نہ کرے۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر بھی شیئر کی جس پر لکھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ صدر ٹرمپ کی شیئر کردہ تصویر بظاہر مصنوعی ذہانت سے تیار لگتی ہے، جس میں ٹرمپ کو کیمرے کی جانب انگلی اٹھائے دکھایا گیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد طوفانی سمندر میں جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ کئی جہازوں پر ایرانی پرچم بھی لہراتے دکھائے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی مذاکراتی تجویز کے جواب میں کوئی ٹھوس رعایت نہیں دی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دیں۔ امریکہ نے ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ دینے سے انکار کر دیا۔ 400 کلو گرام ایرانی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ شامل۔ امریکہ نے شرط لگائی ہے کہ ایران صرف ایک ایٹمی پلانٹ کو فعال رکھ سکتا ہے۔ ایران کے 100% کی بجائے 75% منجمد اثاثے بحال ہوں گے۔ ایران نے بھی 5 شرائط رکھی ہیں، جن میں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، ایران مخالف پابندیوں کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگی نقصانات کا ازالہ اور آبنائے ہرمز پر ایران کے حق کا اعتراف شامل ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اگلے ہفتے سے ایران پر دوبارہ حملے شروع کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ مختلف عسکری آپریشنز پر غور کر رہا ہے۔ ایران کے فوجی اور بنیادی ڈھانچے پر وسیع بمباری پر بھی غور۔ خلیج فارس میں ایران کے تیل کے مراکز، خارگ آئی لینڈ پر قبضے کی تجویز، ایرانی سرزمین پر کمانڈوز اتار کر جوہری مواد کو قبضے میں لینا بھی شامل۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے خصوصی کمانڈو آپریشن انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا مطلب ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ایٹمی ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن ہے۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل۔ آئی ایس پی آر نے بھارتی آرمی چیف کے بیان پر کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر اہم ملک اور تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارتی قیادت نے 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود سبق نہیں سیکھا۔ خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی تصویراتی اشارہ ہے، نہ سفارتی دباؤ۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔
بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت علاقائی عدم استحکام اور سرحد پار ٹارگٹ کلنگ کا مرتکب ہے۔ مارکہ حق کے دوران بھارتی ناکامی کو بے نقاب ہوتے دیکھا گیا۔ نئی جنگ کے نتائج خطے سے باہر بھی تباہ کن ثابت ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پوسٹ کی، کہا 1 سال پہلے ہم نے بھارت کو تاریخ کا سبق پڑھایا، دوبارہ پنگا لیا تو بھارت جغرافیہ سے نکل کر تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے امریکی سینیٹ کی کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا براہ راست عکس ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق امریکی کمانڈر کا بیان خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ سربراہ سینٹ کام کا بیان پاکستان کی آپریشنل مہارت اور اسٹریٹجک اہمیت کی ایک اور بین الاقوامی توثیق قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت کی۔ مصری وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے علاقائی مشاورتی فورم کے حوالے سے بھی گفتگو۔ مصری وزیر خارجہ مصر نے امریکی قید سے 20 ایرانی اور 11 پاکستانی جہاز کی رہائی اور واپسی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایرانی بحریہ نے تیل چوری میں ملوث آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پکڑے گئے بحری جہاز میں 4.5 لاکھ بیرل پیٹرول موجود۔ 230 میٹر لمبے بحری جہاز پر نامعلوم کمپنی کا نام درج ہے۔ چوری کا پیٹرول آبنائے ہرمز سے گزرنے کے بعد دوسرے جہاز میں منتقل ہوتا تھا۔ ایرانی بحریہ نے جہاز کو بندر عباس منتقل کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل اہم عالمی توانائی گزرگاہوں میں جان بوجھ کر عدم استحکام پیدا کر کے الزام ایران پر عائد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل پہلے بحران اور جنگی ماحول پیدا کرتے ہیں اور پھر امن اور استحکام کی بحالی کے نام پر مزید اقدامات کے لیے جواز پیش کرتے ہیں۔ ایران کا کل سے اپنی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں لڑاکا طیاروں پر مشتمل نیا کم لاگت والا اینٹی ڈرون سسٹم تعینات کر دیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز بدھ کو انشاءاللہ ہوگی۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ کو ہوگی۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔ میڈیا سے بات چیت میں عبدالخبیر آزاد نے کہا، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ مختلف مقامات سے ذی الحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، تیونس، UAE، عمان میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ان ممالک میں بھی عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ بھارت میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 28 مئی کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی باکو میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ آذربائیجان کے صدارتی دفتر سے جاری بیان کے مطابق صدر الہام علیوف نے کہا کہ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ مریم نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی جانب سے صدر علیوف کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی پہنچایا۔ مریم نواز کی باکو میں بابائے قوم حیدر علیوف کے مقبرے پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب شیڈول۔ ورلڈ اربن فورم میں ملکی نمائندگی کریں گی۔ پنجاب کا منفرد ماڈل، اپنی چھت اپنا گھر پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کروں گا کہ خیبر پختونخوا کو گندم کی سپلائی ممکن بنائیں۔ اگر ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
گورنر پنجاب سلیم حیدر کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا خیبر پختونخوا میں گندم کا ایشو اہم معاملہ ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بہترین زرعی زمین لیکن زرعی سہولیات کا فقدان ہے. زرعی شعبے پر توجہ دے کر گندم سمیت کئی اجناس کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے. کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے. گورنر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو. سردار سلیم حیدر نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کو گندم مہنگے داموں خریدنی پڑ رہی ہے. ہماری گندم شارٹ، CNG بھی بند، لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت خیبر پختونخوا کو گندم فراہم کرنے پر آمادہ ہے. اگر پنجاب راہداری فراہم کرے تو صوبہ سندھ سے گندم حاصل کی جا سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں CNG کی بندش آئین کی خلاف ورزی ہے. گندم اور CNG کی بندش سے غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی سے ملاقات. امن و امان، گندم، CNG اور دیگر صوبائی امور پر تبادلہ خیال. گورنر کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کہا ہے کہ صوبے کے لیے کام کریں، اڈیالہ کی طرف دھیان نہ دیں. خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع. شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی، عارف احمد زئی نے حلف اٹھا لیا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے نئے وزراء سے حلف لیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی گورنر ہاؤس پشاور میں حلف برداری تقریب میں شرکت. نامزد وزیر عدنان قادری ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے حلف نہ اٹھا سکے. ممکنہ 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹر کی عمر بڑھانے سمیت مختلف بنیادی نوعیت کے معاملات زیر غور ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب تک 27 آئینی ترامیم ہو چکی ہیں، اس لیے آئندہ آنے والی ترمیم 28ویں ہوگی. تاہم ابھی مختلف آئینی اور انتظامی امور پر مشاورت جاری ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بعض حلقے صدارتی نظام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوری نظام ہی بہتر ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد کو انتخابی میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. سندھ کے وزراء شرجیل میمر اور ناصر حسین شاہ کا زیر تعمیر شاہراہ بھٹو کا دورہ اور میڈیا سے گفتگو. سینئر وزیر نے نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، ترمیمی مسودے آتے رہتے ہیں. MQM کی سیاست عملاً ختم ہو چکی ہے. عوام اب MQM کو مثبت نظر سے نہیں دیکھتے. شاہراہ بھٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو 23 مئی کو افتتاح کریں گے. کراچی پورٹ سے قیوم آباد تک برج منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے. صرف ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کی تمام اہم شاہراہوں کو بہتر اور جدید بنایا جا رہا ہے. اب گھنٹوں کا سفر چند منٹوں میں طے ہوا کرے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مؤثر ماڈل صوبہ سندھ نے متعارف کرایا. ڈرگ کوئن انمول عرف پنکی کی سیکیورٹی ہائی الرٹ. 1 SP، 2 SDPO، 3 SHO سمیت 40 پولیس اہلکار تعینات. بغدادی تھانے کے لاک اپ میں موجود ملزمہ کی کڑی نگرانی کے لیے پولیس ٹیمیں 2 شفٹوں میں کام کریں گی. لیڈی پولیس اہلکار 24 گھنٹے موجود ہوں گی. لاک اپ اور اطراف میں لمحہ لمحہ CCTV مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. پنکی کو کھانا مکمل چیکنگ کے بعد دیا جا رہا ہے. بجلی کی بندش سے نمٹنے کے لیے بیک اپ جنریٹر ہر وقت فعال رکھنے کی ہدایت. تھانے کی چھت پر سنائپرز تعینات. عدالت لانے لے جانے کے لیے خصوصی موبائل اسکواڈ تعینات ہوگا. اہلکاروں کو بلٹ پروف جیکٹس فراہم کر دی گئیں. انمول پنکی کوکین نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن. اسلام آباد، لاہور، قصور اور اندرون سندھ میں چھاپے. پنکی کی قریبی ساتھی سمیت 20 ملزم زیر حراست. ذرائع کے مطابق کرن عرف بلیک اینجل اور اس کے شوہر سے تفتیش جاری. کرن عرف بلیک اینجل شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد کو کوکین سپلائی کرتی تھی. DIG ساؤتھ کے مطابق کراچی سے پنکی کا ایک اور اکاؤنٹنٹ گرفتار. 6 اکاؤنٹنٹ سے کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. منشیات کی خریداری کے لیے 80 لاکھ روپے بھیجنے کے شواہد بھی مل گئے. رقم غیر ملکیوں کو ٹرانسفر کی گئی. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ انمول پنکی سے منشیات کون لیتا رہا، لیکن ابھی ہم نام منظر عام پر لا کر لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتے. پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث معاشرے کے سب سے بڑی برائی کو جڑ قرار دے دیا.
انمول پنکی منشیات کیس کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری، پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی کاپی منظر عام پر آ گئی۔ 17 اپریل 2018 کو پنکی نے کراچی سے پاسپورٹ حاصل کیا، 17 اپریل 2023 کو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا۔ پنکی نے کراچی سے 6 دسمبر 2016 کو شناختی کارڈ حاصل کیا۔ آئی ڈی کارڈ پر ابو الحسن اصفہانی روڈ گلشن اقبال کا پتہ درج ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی۔ ملزمہ کی سفری تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنکی کے اہل خانہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئیں۔ جیکبواد کے علاقے ٹھل میں پسند کی شادی پر گھروں کو آگ لگانے کا واقعہ، ایس ایس پی نے کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ذمہ داروں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے، کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی۔ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری تعینات، متاثرہ خاندانوں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے والد رفیق نے ویڈیو بیان میں کہا کہ میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے، شادی سندھ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اغوا کاروں نے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنے گھر خود جلائے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 20 سال اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کی ہے۔ سندھ کے 9 اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن، پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی اور نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ سکھر کی یو سی نصیر آباد میں وائس چیئرمین کی نشست پر پی پی امیدوار لیاقت علی کامیاب، جے یو آئی کے خادم مہر کو شکست۔ سکھر میں یو سی ننداپور میں جنرل کونسل کی نشست پر جے یو آئی فے کے امیدوار اسرار احمد کامیاب، آزاد امیدوار عبدالغفار ہار گئے۔ خیرپور ناتھن شاہ کی یونین کونسل بڑا میں پیپلز پارٹی کے امجد علی بڑو بھاری اکثریت سے کامیاب، مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ لاہور میں 3 کروڑ کے ریڈ ویلویٹ اور 2 کروڑ کے بادل کی دھوم، مالک نے بیلوں کی جوڑی کے 5 کروڑ روپے مانگ لیے۔ پشاور کی کالا منڈی میں لاڈو بھینس کے چرچے، جانوروں کے مہنگے دام سن کر خریدار پریشان، موٹر ریس پر مویشیوں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی آئی۔